تو دسترخوان پہ سارے افسران بیٹھے تھے اور غلام ہاتھ باندھے ہوئے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے. تو حضرت نے فرمایا مامون الرشید سے کہ یہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا جی انسان مسلمان. حضرت نے فرمایا یہ کیوں نہیں بیٹھ رہے دسترخوان پہ؟ کہا یہ نوکر ہیں، یہ غلام ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک غلام سارے میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو حضرت نے ایک افسر ایک غلام، ایک افسر ایک غلام، ایک افسر ایک غلام، خود ترتیب دلوایا دسترخوان خود سجوایا کہ یہاں ایک غلام بیٹھے پھر ایک افسر بیٹھے. یعنی پورے دسترخوان کو حضرت نے اس فرق اور تفریق سے مٹا دیا کہ یہ امیروں کا دسترخوان ہے. جی مولانا اندر آ جائیے، آپ کے لیے کھانا اور بنایا ہے. اور باہر کون کیا کھا رہا ہے؟ جی پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے. اور بعد میں جب پوچھتا ہوں نا میں اپنے اسٹاف سے تم نے کھانا کھایا تو کہتے ہیں مولانا ہاں دال کھائی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان 2 مجلسوں میں یہاں کھانا نہیں کھایا ہے، تو یہاں دماغ مت لگائیے گا اپنا آپ کہ میں انہیں خدا نہ خواستہ میرے عزیز ہیں، میری جان ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں. کیا کھایا؟ یہاں اندر تو 5 طرح کے کھانے تھے اور باہر کیا تھا؟ دال، جی لمبے پانی والا شوربہ، اور روٹی بھی بس ایسی ہی، آدھی کچی آدھی پکی. تو میں نے ایک صاحب سے واپس جا کے کہا، کیونکہ میں نے ایسے ہی ایک بزرگ کا قصہ سنا ہوا تھا، میں نے جا کے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی جن لوگوں کو آپ نے اندر بلایا تھا نا وہ سارے بڑے لوگ تھے، وہ کسی کو جا کے نہیں بتائیں گے کہ آپ نے 6 کھانے کھلائے ہیں، مگر یہ بتائے گا کہ ہمیں دال بھی نہیں کھلائی یا ہمیں کھانا کیسا کھلایا. تو یہ آپ کی برائی بھی کر سکتا ہے، یہ آپ کی تصویر بگاڑ بھی سکتا ہے، تو اسے ہم سے زیادہ اچھا کھلایا کرو. یہ جو تفریق ہے نا یہ امام رضا کو پسند نہیں ہے. ناراض نہ ہوئے ہوں تو صلوات پڑھیں محمد وآل میں. اللہم صل ہاں مجھے پتا ہے بڑی پھر شیطان ہمیں جملے ڈالتا ہے ہمارے دماغ میں. مولانا مہمانوں کا خیال، مولانا اتنی دور سے آپ آئے ہوئے تھے، مولانا اگر ہم ایک ہی کھانا رکھ دیتے 2 ہی رکھ دیتے تو لوگ کہتے مہمانوں کا خیال نہیں کیا. تو وہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو مہمان ہیں نا. تو بہت مشکل دور ہے اور بہت مشکل انداز اور طریقے ہیں. مجالس میں روحانیت اور معنویت میں کمی آتی جا رہی ہے. پہلے ہمارے ذاتی کھانوں کے اندر تفریق تھی، اب نیازوں میں بھی تفریق ہے. ٹھیک ہے جی، اب نیازوں میں بھی تفریق ہے، لہٰذا اب تو بوفے سسٹم ہے. جی پہلے لائن میں لگ کر تبرک ملتا تھا. جی لائن میں دھکا کھا کے ہاتھ پھیلا کے کہتا تھا مجھے دے دو، اور وہ مرمرے اور بتاشے اور نقطیاں اور نمک بارے اور مونگ پھلی اور جی چنے کی دال اور صاحب چنے وہ مٹھی بھر کے دیتا تھا، اور اسے ایک دانہ گر جانا، ہاں ایک دانے کے گر جانے پر وہ عزت ذلت کا مسئلہ بناتا تھا کہ پیر بچاؤ تبرک گر گیا ہے. لہٰذا دعائیں بھی قبول تھیں، زندگیوں میں سکون بھی بہت تھے، آپس میں محبتیں اور احترام کے رشتے بھی بہت تھے. جب ہم اپنے ہاتھ سے نیاز نظر کی بے قدری کریں گے تو پھر برکتیں کیسے ہوں گی؟ کھلائیں بٹھا کر. اب وہ کیا ہوا، وہ نوکر کرسی لگائے بیٹھے ہیں، سیٹھ صاحب جاگیردار صاحب نوکر کام کر رہے ہیں سارے. بھائی نوکر تو بڑا سیانہ ہے، آپ سے پیسے بھی لے گا اور امام حسین سے شاباش بھی لے گا. آپ کے گھر کی مجلس سے آپ نے خود فرش کیوں نہیں بچھایا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ وفاقی سیکٹری ہوں، کمال تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹر کالجز ہوں، آپ مثلا 22ویں گریڈ کے افسر ہوں اور عزاداروں کے جوتیاں سیدھی کریں اور فرش امام حسین کو اپنے ہاتھ سے بچھائیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہوں تو کسی سے گلوا شکوا کرنے کے بجائے اپنے رویوں کو جو امام رضا نے ہمیں سبق دیا ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صلوات نبی کی ذات پر.